جو ہم آج کلام خدا سے جو ہے وہ سیکھیں گے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم 10 احکام کو سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کے 9ویں حکم کو جو ان سے ہے وہ سیکھیں گے، اور 9ویں حکم کا جو ان سے سیکھنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت کا جو ہے مطالعہ کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اوکے، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت جو ہے ہم کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یوں سکھاتا ہے، خروج 20 باب اس کی 16ویں آیت میں، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ چیپٹر 20 ایکسوڈس 20 اس کی 16 اگر آپ دیکھیں، thou shalt not be a false witness against thy neighbor۔ اب یہ جو حکم خدا دیتا ہے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 16ویں آیت میں کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی کو مت دینا۔ جھوٹی گواہی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا جو آپ جھوٹ جو ہے بولیں گے۔ پڑوسی کون ہے آپ کا؟ ہر وہ شخص جس سے آپ ملتے ہیں۔ غیر اقوام کی طرح پڑوسی وہ نہیں ہیں جو آپ کے 40 گھر اس طرف اور 40 گھر اس طرف ہے۔ آپ کا پڑوسی ہر وہ شخص ہے جس سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، جس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، جس سے آپ ملتے ہیں۔ اس حکم کے ذریعے سے خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تو نے جو ہے وہ جھوٹ اور فریب سے کنارہ کرنا ہے۔ ہر قسم کی جون سی ہے بدگوئی سے تو نے بچنا ہے۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے اس حوالے کو جب دیکھتے ہیں، خروج 20 باب اس کی 16ویں آیت، تو ہمیں اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سچائی کی اہمیت کلام مقدس کے اندر کیا ہے۔ خدا نے تو ہمیں کہہ دیا کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اور پڑوسی کون ہے آپ کا؟ ہر وہ شخص جو کہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، جس سے آپ ملتے ہیں۔ نہ بھی ملتے ہوں، کوئی انجان بھی ہو وہ بھی ہے۔ جی آپ بیٹا کیا کہتے ہیں، آپ جو ہے جھوٹی گواہی آپ جھوٹ بولیں گے کب؟ جھوٹ اس وقت بولیں گے جب آپ کسی کو کوئی چیز بتا رہے ہوں گے۔ سو اٹ مینس دیٹ دیر شوڈ بی somebody نیکسٹ ٹو یو، چاہے وہ اوور دا فون ہے یا وہ کراس دا اسکرین ہے یا جیسے بھی آپ کا اس کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہو رہا ہوگا۔ تو ہم اس کے اندر یہ سیکھیں گے کہ یہ جو حکم دیتا ہے خدا کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنی، تو کلام مقدس جو ان سے اس ٹروتھ کو، اس سچائی کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ ہمیں کلام مقدس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے، ہمیں سیکھیں گے اس کلام میں کہ خدا کی ذات کیا ہے اور یہ کلام خود کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہم اس میں چند حوالہ جات میں چلیں گے۔ ہم اس کے اندر جو ہے اگر امثال 30 باب اس کی 5ویں آیت میں آئیں، امثال کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 5ویں آیت، تو کلام مقدس آپ کو یوں سکھاتی ہے، خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے
وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے. خدا کا ہر سخن پاک ہے. ایوری ورڈ آف گاڈ از پیور. خدا ایسے ہی ہمیں نہیں کہہ رہا میں آپ سے کہوں کہ یہ مت کریں اور خود میں وہی کام کرتا ہوں تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی پہلے اپنا آپ کو تو دیکھ. تو خدا جو آپ سے کہتا ہے وہ پہلے اس کا عملی نمونہ آپ کو دکھاتا ہے. کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ایوری ورڈ آف گاڈ از پیور. اس کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. ہم ایک اور حوالے کے اندر دیکھتے ہیں دانیل نبی کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں. دانیل نبی کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے صرف خدا جو ان سے اس کا ہر لفظ پیور نہیں ہے اس کا ہر سخن پاک نہیں ہے بلکہ اس نے جو اپنے بندوں کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہے اس کلام کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کلام آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ وہ کیا ہے یہ سچائی کی کتاب ہے. اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے. یہ ہماری ناقص سمجھ ہوتی ہے یہ ہماری ناقص تربیت ہوتی ہے یہ ہمارے دلوں کی سختی ہوتی ہے یہ ہمارے دلوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کلام کو اس سچائی کی باتوں کو اس سچائی کی کتاب کو ہم سمجھنے سے بے بہرا ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی اس ناقص عقل کو اس ناقص سمجھ کو اس ناقص حکمت کو اس کی حکمت سے تبدیل کریں ہم اس کی حکمت کو کمنٹ کرتے ہیں. ہم گنتی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں چلتے ہیں. گنتی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت. کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے خدا کا ہر سخن پاک ہے. یہ سچائی کی کتاب ہے اور خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے اور نہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدل لے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے جو کچھ اس نے فرمایا اسے پورا نہ کرے. ہم خدا پہ ہمارا ایمان کمزور ہے. آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں بھی خدا نے بہت سارے معجزات کیے ہیں. آپ آج اگر اس مقام پر موجود ہیں تو خدا کے معجزات کی وجہ سے موجود ہیں. یہ خدا نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ میں کروں گا تو وہ اپنا ارادہ بدلے گا وہ نہیں کرے گا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ہم شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں اور ہم خدا کے وعدوں کا اعتبار نہیں کر رہے ہوتے. کلام مقدس جو ان سے ہے وہ ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ خدا سچا ہے خدا راست ہے. ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ کلام سچا ہے یہ سچائی کی کتاب ہے. وہ انسان نہیں ہے کہ اپنے ارادوں کو بدل لے.
وہ انسان نہیں ہے کہ جو کہے اسے پورا نہ کرے. اور اسی لیے خدا آپ سے کہتا ہے کہ تو اپنے ہمسایہ کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. ہم لوگ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمیں یہ 10 احکام سکھائے نہیں گئے، ہمیں پڑھائے گئے ہیں، ہمیں رٹائے گئے ہیں، لیکن ہمیں سکھائے نہیں گئے. آپ 7 گریڈ کے بچے سے پوچھیں گے، 6 گریڈ کے بچے سے پوچھ لیں، 5 گریڈ کے بچے سے پوچھ لیں، اس سے بڑوں کو تو شاید آتا ہی ہوگا. وہ بھی آپ کو یہ 10 کے 10 احکام 1 سے 1.5 منٹ کے اندر سنا دیں گے. یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہمیں یہ احکام رٹائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں، سکھائے نہیں گئے. اور انفارچونیٹلی کلام جو اس وقت سکھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی نہیں سیکھا، اور اسی لیے آج تک ہم بھی یہ 10 احکام نہیں سیکھ پائے. ہم کلام کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا پاک ہے، خدا سچا ہے، یہ اس کا کلام سچا ہے. وہ انسان نہیں ہے کہ وہ اپنے کہے کے مطابق اپنے ارادے بدل لے. وہ انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ پہ مبنی بیان جاری کرے. وہ انسان نہیں ہے کہ جو وہ کہے اسے پورا نہ کرے. اور خدا بھی آپ سے یہی چاہتا ہے. اور خدا جو ان سے ہے وہ زبور کی کتاب 15ویں باب میں ہم چلتے ہیں. زبور کی کتاب 15ویں باب میں جب ہم تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوئے مقدس پر کون سکونت کرے گا، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے. ہر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے جو ان سے وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں مسیح آئے گا تو میں اس کے استقبال کو جاؤں گا. او بھائی، آپ اس کے استقبال کو نہیں جائیں گے. وہ تو آپ کی عدالت کے لیے آ رہا ہے، آپ کو لینے نہیں آ رہا. زبور کی کتاب 15واں باب بتا رہا ہے کہ کون جو ان سے ہے اس کے ساتھ سکونت کرے گا. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر جب وہ آئے تو ہم دلہن کی مانند تیار ہوں. زبور 15واں باب اس کی پہلی 4 آیات آپ کو یہ بتاتی ہیں. آئے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا. ہم نے پڑھا کلام کیا کہتا ہے کہ یہ سچائی کی کتاب ہے، اس کا ہر سخن پاک ہے. ایوری ورڈ آف دا گاڈ از پیور. اور یہی آپ کو سچائی کی کتاب اب آپ کو سچائی بتا رہی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ کون جو ان سے ہے اس کے خیمے میں رہے گا، کون اس کی بادشاہت میں داخل ہوگا. تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا، وہ جو راستی سے چلتا ہے اور صداقت کے کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے. وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، ہاں نقصان ہی اٹھائے.
کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں اس کی خیمے میں سکونت کرنے کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے فائدے کے لیے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کہ کہیں مجھے غلط نہ کہہ دیا جائے، کہیں مجھے جا کے جو ہے وہ نہ کہہ دیا جائے، کہیں مجھے جو ان سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ میں غلط ہوں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں اپنے کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ سچائی جو سی ہے وہ کیوں ضروری ہے، یہ حکم آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خدا یہ حکم کیوں دے رہا ہے آپ کو، کیونکہ آپ اس کی بادشاہت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے اگر اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں، اگر آپ دغا دیتے ہیں، تو آپ اس کی بات اس کے ساتھ سکونت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ کلام سچا ہے، اگر یہ کتاب سچائی کی کتاب ہے، تو سچائی کی کتاب آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جھوٹا، دھوکہ دینے والا، دغا باز، قسمیں کھانے والا اپنے فائدے کے لیے خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہوگا۔ آج کی اس دور میں، آج کی اس دنیا کے اندر بہت مشکل ہے کہ آپ ایک بھی فرد کو کہہ سکیں کہ وہ سچائی کی باتیں بتاتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہر شخص جو ہے خدا کے کلام سے دور ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، مسیح خداوند کیا کہتا ہے؟ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ جہاں پہ آپ فائدہ دیکھو اس کو اپنا لو۔ ہم اس فانی دنیا، اس فانی جسم کو تقویت دے رہے ہیں۔ ایک بھی شخص جو ان سے یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے زندگی کے اگلے لمحے کا اس سے پتا ہے کہ نہیں، لیکن منصوبے ہم جھوٹ پہ مبنی منصوبے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل جو ان سے جو بنی اسرائیل ہے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ خدا انہیں اس لیے چن لیتا ہے کیونکہ وہ واحد قوم ہے جو کہ واحد معبود کی پرستش کرتی ہے۔ باقی دیگر اقوام اپنے اپنے دوسرے معبودوں کی پرستش کرتی ہیں، لیکن اسرائیل بار بار خدا کی نافرمانی کرتی ہے۔ ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 59ویں باب میں چلتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 59واں باب 59 اور اس کی جو ہے چوتھی آیت کو جو ہے پڑھتے ہیں۔ کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے حجت نہیں کرتا، وہ بطالت پر توکل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔
وہ زیاں سے باردار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ ہزاروں سال پہلے جو ان سے باتیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن یہ آج کے دور میں بھی اپلیکیبل ہے۔ آج بھی جو ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور ہمیں خوف تک محسوس نہیں ہوتا، ہمیں شرم تک نہیں آتی کہ ہم اس زندہ خدا کے اپنے آپ کو شاگرد کہتے ہیں، اپنے آپ کو بیٹا جتاتے ہیں، اپنے آپ کو دلہن کہتے ہیں، اور ہمارے ہونٹوں سے بدی جو سی ہے وہ ٹپکتی ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر کیا رہے ہیں۔ ہر حکم کے پیچھے جو ہے ایک مقصد ہے خدا کا۔ ہم نے 8 حکم پڑھے، 8 کے 8 حکموں میں خدا کے مقصد کو دیکھا ہے، اور اس کے اندر بھی خدا اس لیے آپ کو یہ حکم دے رہا ہے تاکہ آپ اس راستی کے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ صرف راستی جو راست باز ہے وہ سے داخل ہو سکتا ہے، اور اس وقت تک آپ کے اندر راست بازی نہیں آ سکتی جب تک آپ کے ہونٹ مکر کی بات کہنے سے گریز نہ کریں۔ ہم یرمیہ کی کتاب 7 باب اور اس کی 28ویں آیت میں چلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس اسرائیل کی جو بدکرداری ہے، جو جھوٹ ہے، جو مکر ہے، اس کو کیسے دیکھتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں ہم چلیں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، پس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی، سچائی نیست ہو گئی اور ان کے منہ سے جاتی رہی۔ کیا یہ ہم پہ فٹ آتی ہے یہ بات؟ یا ہم جو سے اس بنی اسرائیل کی بدکرداری سے ہم اوپر ہیں، ہم بھی اسی پہ ماننے پہ ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں ان احکام کی پیروی کرنی ہوگی، ادروائز ہم اس کی دلہن نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں جب چلتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، یرمیہ 9:3 میں آئیں تو وہاں پہ کلام مقدس آپ کو بتائے گا، وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں، وہ ملک میں زوراور ہو گئے ہیں لیکن راستی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے، خداوند فرماتا ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ ہم بولتے جاتے ہیں، اور ہمیں شرم تک نہیں محسوس ہوتی۔ اس طرح روانی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹی باتیں پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ بات آپ کے پاس 10% ہوتی ہے اور آپ اس کے اوپر 90% جھوٹ لگا کے آگے پیش کرتے ہیں، اور اس 10% کا بھی جو آپ کو بتایا گیا یا پتا چلا ہے
اس میں بھی پتہ نہیں کتنی سچائی موجود تھی. خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں. یہ وہ میرے اور آپ کے لیے بتا رہے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو دلہن کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور ہم اس کے استقبال کو جائیں گے. اور ہر کسی سے پوچھ لیں، چرچ کے اندر آپ اعلان کر دیں، ساروں کے سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم جا رہے ہیں اس کو دولہے کا استقبال کرنے. وہ آپ کو نہیں لینے آ رہا، وہ صرف اس شخص کو لینے آ رہا ہے جو اس کا فرما بردار ہے. وہ ملک میں زوراور ہو گئے لیکن راستی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے. خدا وہ کہتا ہے کہ مجھے تم نہیں جانتے. کر لو جو تم کرنا چاہ رہے ہو، تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا کے کلام کو رد پہ رد کرتی ہے. وہ خدا کے کلام سے دور جاتی ہے. ہم یسایہ نبی کے صحیفے کی 59 چیپٹر میں آتے ہیں دوبارہ. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 59واں باب اور اس کی جب چوتھی آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے اجد نہیں کرتا. وہ بطالت بتوکل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. وہ ضیاء سے باردار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں. اور 13ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، یسایہ 59واں باب اس کی چوتھی اور 13ویں آیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خطا کی، خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے. ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دین میں باطل توڑ کر کے دروغ کی. یہ میں اور آپ کر رہے ہیں. ہم بھی اسی پستی کی حالت میں ہیں. ایک بھی شخص آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے؟ کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. سچ بولنے والا سچ بولنے کے نہیں جھوٹا ہی ہاتھ کھڑا کرے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم سچ نہیں بولتے پھر تو کیسے آپ توقع کر رہے ہیں کہ آپ جون سے ہیں اس کی دلہن ہے؟ ہم ان حکموں کو ایسے لیتے ہیں جیسے یہ صرف ایک لسٹ آف آئٹم ہے. یہ آپ کی زندگی کے چراغ ہیں اور جب تک آپ چراغ کو روشن نہیں کریں گے آپ کی زندگی میں اندھیرا رہے گا. اور بدقسمتی سے اس چراغ کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا گیا. کتنے آپ نے کلام سنے ہیں جن میں ان احکام کو بتایا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، رٹایا نہیں جا رہا. یہ ہماری زندگی کا چراغ ہے اور اس چراغ کو ہم نے پلنگ کے نیچے رکھا ہوگا تاکہ ہماری زندگی میں اندھیرا قائم رہے. چراغ
روشن بھی ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. حوالے تو اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کچھ حوالے جو ہے وہ اسکپ کریں گے. ہم وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا، کیا اس کہتے ہیں، ہم اس سے جو ہے اسی طرح اگر آپ جو ہے کلام مقدس کے اندر جو ہے زبور 109 میں آئیں، زبور کی کتاب 109واں باب، اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس کا سکھاتا ہے، کیونکہ شریروں اور دغا بازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے، انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں. آپ جب عبادت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ خدا سے بات کرتے ہیں. جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خدا سے بات کرتے ہیں. آپ دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خدا سے بات کرتے ہیں. کلام میں ایسے نہیں خدا فرماتا کہ تم جھوٹے ہونٹوں سے میری پرستش کرتے. یہ جو تمہارے ہونٹ ہیں یہ جھوٹ کا کمان ہے. تمہارے دل کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہاری زبان جون سی ہے میری پرستش کر رہی ہوتی. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور بنی اسرائیل جون سی ہے یہ نہیں کہ انہیں ان کو سزائیں نہیں ملی، خدا نے ان کی جھوٹ کی، ان کی دغا بازی کی، ان کی لغزشوں کی انہیں سزائیں دی ہیں. اور یہ کلام مقدس میں آپ دیکھتے ہیں خدا انسان نہیں کہ جو اس نے کہا ہے وہ نہیں کرے گا. اس نے برکتوں کا کہا ہے تو وہ برکتیں دے گا، اور اس نے سزا کا حکم کیا ہے تو سزا دے گا. آئے ہم اس کے اندر سے سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ہے ان کی جب ججمنٹ کرتا ہے تو خداوند کیا سکھاتا ہے. خروج کی کتاب 23واں باب اس کی پہلی 2 آیات کو ہم دیکھتے ہیں. خروج کی کتاب 23واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات. تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا. برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابھی ایک کلپ آپ نے دیکھا تھا، اس کلپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہجوم ہی ہجوم ہے. خدا کا حکم کیا ہے کہ تو بھیڑ کو دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ بہت سارے لوگ ایک بات کر رہے ہیں، ان کا ساتھ نہ دینا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بغیر سوچے سمجھے ہم اس بھیڑ کا حصہ بنتے ہیں.
تو جھوٹی بات نہ پھیلانا. ہم کیا کرتے ہیں, ایک بات سنتے ہیں, اس کی تحقیق نہیں کرتے اور فوراً میسج کرتے ہیں, چیٹ کر دیتے ہیں, واٹس ایپ کر دیتے ہیں, کال کرتے ہیں, تجھے پتہ چلا, اچھا اس نے یہ کہہ دیا, اور پھر بات سے جھوٹی بات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں, اور ساری دنیا میں جو ہے وہ بات پھیل جاتی ہے, اور ہم اپنے آپ کو اس کی دلہن کہتے ہیں. وہ آپ سے کہہ رہا ہے تو جھوٹی بات نہ پھیلانا, اور نہ راست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا, برائی کرنے کے لیے کسی بھی کی پیروی نہ کرنا. طریقہ آپ کو بتا دیا اس نے. جب بھی کسی شخص کے اوپر کوئی الزام لگے تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے, اس نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی, آپ نے اس بھیڑ کا حصہ نہیں بننا, اور ساتھ میں کلام مقدس یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ایسا شخص جس کے خلاف کوئی الزام آئے اس کا ججمنٹ کیسی ہوگی. ایک شخص کی گواہی سے اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہم استثناء کی کتاب اس کے 19ویں باب میں چلتے ہیں. استثناء کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اسے سرزد ہو, ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے. آپ نے کلام مقدس میں سیکھا کہ تو بھیڑ کا حصہ نہ بننا. اب کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی شخص پہ الزام ہے, پہلے تو آپ اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے اس کا حصہ نہ بنے. اگر آپ کو علم نہیں ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں بات کا علم نہیں ہوتا پورا, لیکن ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کیوں حصہ ڈالتے ہیں؟ تاکہ ہمارا ریلیشن شپ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں خراب نہ ہو جائے. ہاں بالکل اس نے کیا تھا, ہاں یہ چاہیے ایسا. ہاں مجھے اس نے بتایا تھا, نہ آپ کے پاس اس کی رپورٹ تھی, نہ اس کا آپ نے تحقیق کی, لیکن آپ نے گواہی دی. خدا کا کلام آپ سے کہتا ہے کہ تو اس بھیڑ کا حصہ نہ بننا, اور اگر تو حصہ بنے گا اور اگر تیری گواہی جھوٹی ہوئی تو پھر اس کا کلام آپ کو سزا بھی دے دیتا ہے. کیا آج جھوٹی گواہی دینے والے کو سزا ہوئی ہے؟ وہ تو جھوٹی گواہی دینے کے بعد واپس آ جاتا ہے. ہم استثناء کی کتاب اسی 19ویں باب میں جو ہے وہ سیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے جب آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے, 16ویں آیت سے, استثناء 19واں باب 16ویں آیت. اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ
दोनों आदमी जिनके बीच ये झगड़ा हो, खुदावंद के हजूर काहिनों और उन दिनों के काजियों के आगे खड़े हों और काजी खूब तहकीकात करे, और अगर वो गवाह झूठा निकले और उसने अपने भाई के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, तो जो हाल उसने अपने भाई का करना चाहा था वही तुम उसका करना, और यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा कर देना, और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और तेरे बीच फिर ऐसी बुराई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हर बात में हम खुदा के कलाम से इनकारी होते हैं। आपकी जिंदगियों में भी ऐसे कई चीजें आई होंगी जब आपको गवाही देनी पड़ी होगी, चाहे वो आपके घरेलू मसला हो, चाहे वो आपके जॉब का मसला हो, चाहे वो आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार का कोई ऐसा मसला हो। आप तो गवाही दे के बच गए हैं, लेकिन लान तान या सजा उस शख्स को ही। क्या आपने कभी सोचा कि मैंने खुदा की बातों का इनकार किया? खुदा का कलाम सुनने के बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा का कलाम ये बताता है कि ऐसे शख्स को अपने दरमियान से निकाल दो। हम क्या करते हैं? हम ऐसे शख्स की रिजाई करते हैं, उसे अपने सीने से लगा के रखते हैं, और फिर से हम खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। हम कलाम मुकद्दस के अंदर जो है वो सीख रहे हैं कि हमें उसके कलाम को सच्चाई के साथ जो है वो सीखना है, किसी के खिलाफ जो है वो झूठी गवाही नहीं देनी, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बना, और अगर हम जानते बूझते हुए झूठ बोलेंगे तो हमारी सजा लिख दी गई है। हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप कहते हैं तो हम इसको दो हिस्सों में कर देते हैं, क्योंकि अभी काफी कलाम का हिस्सा पड़ा है। अगर आप कहते हैं तो इसे अगले हफ्ते के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जो है हुक्म है कि जितना हम अपने अंदर इस हुक्म को लेके आएंगे, इस चिराग की रोशनी को जितना हम अपने अंदर लेके आएंगे, उतनी ही हमारी जिंदगी मुनव्वर होगी। उसने ऐसे नहीं कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। जब तक उसके हुक्म आप अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, हम नूर का हिस्सा नहीं बन सकते। हम इसके अगले हिस्से को हम देखेंगे कि हम सीख रहे हैं कि सच्चाई क्या चीज है। हम इसके अंदर से मजीद जो है वो सीखेंगे कि खुदा का कलाम जो उनसे हमें सच्चाई के मुतालिक क्या सिखाना चाहता है। हम इसके अंदर से सीखेंगे कि मसीह खुदावंद जो है वो इसका क्या नमूना अमली तौर पर पेश करता है। हम इसके अंदर से सीखेंगे कि इस झूठ की आदत को हम अपने अंदर से कैसे छुड़ा सकते हैं, क्योंकि हर शख्स जो उनसे है वो झूठ बोल रहा है। हर शख्स के मुंह से झूठ निकलता है। हम ये कलाम हमें सिखाएगा कि हम इस आदत से कैसे छूट सकते हैं।
ہم سیکھیں گے کہ مسیح خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں برقرار رہے گا تو آپ لاقت کے فضم ٹھہریں گے۔ جھوٹ تو مسیح کے شاگردوں نے بھی بول دیا، جی بالکل بالکل، ہم سیکھیں گے۔ انہوں نے بھی بولا، ہاں اب ہر مسیح- شخص، اب مسیح کو بھی وہ جب پھانسی پھانسی کہہ رہا ہوں سولی پہ چڑھایا، پطرس نے انکار کیا جی، ڈال ڈول کے پطرس نے دیکھے انکار کیا، پطرس جھوٹ بولتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص، پرانی روش چلی ہاں جی، ہمارے خون میں۔ لیکن کلام آپ کو سکھائے گا کہ کس طریقے سے آپ اس روش سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ، کلام تو سکھاتا ہے مگر وہ ہے کہ عمل کرنے والے ہونے چاہیے نا۔ جی کلام میں تو سارا کچھ لکھا ہوگا، یوں کرو گے تو جی یوں۔ یہی عمل کلام، نہیں کرنے جی والا۔ کلام یہی آپ کو سکھائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس طریقے کو سیکھیں گے تو کلام ہی کے وسیلے سے آپ کی یہ عادت چھوٹے گی۔ اور کسی کو بھی نہیں چھٹی دیکھو نا، حالانکہ وہ سارے جاننے والے تھے، سارا کچھ علم میں تو ہم کو شاگردوں کو بھی معلوم علم میں ہم نے سیکھا، ہم نے اس کو سیکھا کہ حکم یہ 10 حکم جو ہیں وہ کلاس 5 کا بھی بچہ جانتا ہے، اس سے اوپر والے بھی بچے جانتے ہیں۔ ہم نے بھی یہ حکم جو ہے وہ پڑھے اور رٹے اور ان کے ایگزامز دیے، لیکن انہیں سیکھا نہیں۔ عمل کرنے کا فریسی بھی جو ان سے ہیں، بھی پتہ کہ کیسے تو فریسی بھی جو ہے اس مسیح بار بار انہیں ایسے نہیں کہتا، کلام کو پڑھ لینا، کلام کو رٹ لینا، لیکن کلام کی سمجھ حاصل کرنا۔ کلام کو تو شیطان بھی جانتا تھا، وہ بھی کوٹ بالکل جان، شیطان کلام کو اس لیے جانتا ہے کیونکہ اگر شیطان کو علم نہ ہو تو آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی کو دیکھتا ہے، اسی سے جی، پڑھتا ہے وہ۔ ہم اس کے اندر سے یہ چیزیں سیکھیں گے نیکسٹ ٹائم میں، اور یہ کلام ہمیں سکھائے گا کہ ہم اس برائی سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے اندر راستی نہیں ہوگی، ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اس حکم کو توڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے۔ چھوٹے لوگ بے عزت چھوٹے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور سارے مل کے دعا کریں، اور اگر کوئی کسی نے کسی کے بارے میں اسپیشل دعا جو ہے وہ رکھنی ہو تو اس کے لیے بھی جو ان سے وہ دعا کریں۔ ایک ریکویسٹ آئی تھی فیس بک پہ، میں انہیں جانتا تو نہیں ہوں، ایک مسیحی جوڑا ہے جو کہ 24 سال سے جو ہے لا اولاد ہے، اور اس نے فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس جوڑے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا مالک خالق خدا خدا قادم باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تو آسمان و زمین کا مالک ہے، تو سچا خدا ہے، تیرا ہر سخن پاک ہے خداوند، تیرا یہ کلام سچائی کا کلام ہے خداوند، تیرے پاک کلام سے خداوند ہمیں تقویت ملتی ہے کہ خداوند تیرے حکموں کو جو پاک اور سچے ہیں خداوند سن سکیں اور اسے سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آ سکیں خداوند۔ آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو نے آج کے دن ہمیں یہ عنایت کیا تاکہ تیرا پاک نام لیں، تیرے پاک نام کی حمد کریں، ستائش کریں۔ آج تیری پاک دن ہے خداوند، تو نے اسے برکت دیا ہے خداوند، ہمیں توفیق بخشا خداوند، تیرے اس مقدس دن کو خداوند اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کریں خداوند،
تاکہ تیری ان برکات کو جو تو نے اس دن کے وسیلے سے مقرر کی ہیں خداوند وہ حاصل کر سکیں خداوند. ایک ایک شخص کو خداوند جو تیرے پاک کلام کو سنتا اور سیکھتا اور سمجھتا ہے خداوند توفیق بخش اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لے کر آئے خداوند تاکہ وہ تیرے پاک نام میں خداوند جلال حاصل کر سکے خداوند اپنے دلوں کی سختی کو خداوند دور کر سکیں خداوند اپنے دلوں کی خداوند لغزش کو خداوند دور کر سکیں خداوند ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ خداوند تیرے حضوری میں آ سکیں تجھ سے خداوند تیرے بھیدوں کو سیکھ سکیں خداوند تاکہ ان بھیدوں کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کو استوار کر سکیں اس مسیحی جوڑے کے لیے تیرے سامنے پیش کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تیرے پاک نام کے وسیلے سے اولاد حاصل ہوگی نہیں ایمان رکھتے ہیں تیرے پاک نام میں یہ قوت اور طاقت اور بخشش ہے تو انہیں اولاد کی نعمت سے راستہ کر ایک ایک شخص کو اس کی تمام مناجات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اس کی تمام شکر گزاری کو تیرے سامنے رکھتے ہیں ایک ایک کو چھو ایک ایک کی تکلیف کو ایک ایک کے درد کو اپنے پاک نام سے دور کر دے تیرے پاک نام میں سب برکت کو طاقت میں تیرے پاک نام میں حمد و ستائش کرے ہمیں اپنے پاک کلام کی سمجھ عنایت کا اپنے پاک کلام کی توفیق دے کہ تیرے پاک کلام کو سنے سیکھے اور سمجھے یہ سب مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں یہ مسیح کے وسیلے سے کہتا ہوں آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر رہتے نام پاک بنا تیری بات چاہتا ہے تیری مرضی سے آسمان پوری ہوتی ہے میں روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے سلام معاف کیے تو اس کے معاف ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا کر بات چاہتا قدرت و جلال ہمیشہ تیرا رہتا ہوں آمین. Thank you. Thank you very much. God bless you, Jay.